ملا عبدالصمد اور مس مارجری بالٹ۔ اس کے لکھے ہوئے نوٹ اور خطوط پڑھنے کا اتفاق ہوا تو پہلے حیرت پھر بڑی فرحت محسوس ہوئی کہ انگریز بھی غلط انگریزی لکھ سکتا ہے۔ ہماری انگریزی تو بقول اس کے گرامر کے گھنٹیا میں مبتلا تھی اور دفتری دھوپ میں ابھی اس کے جوڑ بند نہیں کھلے تھے، لیکن اس کے اپنے جملے بہت گنجلک اور غیر مربوط ہوتے تھے۔ بعض الفاظ بلکہ فکرے کے فکرے اپنے مفہوم سے روٹھے رہتے تھے۔ ایک دن شامت جو آئی تو ہم نے اس کے ایک ڈرافٹ میں نیسفیلڈ گرامر کی روح سے کسی معمولی سے سقم کی ڈرتے ڈرتے نشاندہی کی۔ جھنجھلا کر اینک اتار دی اور اس کی ٹانگوں کی آلتی پالتی مارتے ہوئے بولا، کیا نیسفیلڈ کوئی اینگلو انڈین اسکول ماسٹر تھا؟ 16 ہیٹس اور سفید پتلون، رائس اینڈ کری کھانے والا؟ افسوس تم نے کسی اہل زبان سے انگریزی نہیں پڑھی۔ عرض کیا 1942-43 میں ہم نے ایک انگریز عورت سے انگریزی پڑھی تھی۔ فرمایا، آہا جسٹ ایز آئی تھاٹ، جبھی تو مردانہ انگریزی کی تیور نہیں پہچانتے۔ چندے میری صحبت میں رہتے تو چھاتی پر بھنگریالے بال نکل آئیں گے، مگر وہ تھی کون؟ مس مارجری بالٹ، ہم نے گردن اکڑا کر کہا۔ اس زمانے میں مس مارجری بالٹ پر ہم اس طرح فخر کرتے تھے جیسے مرزا غالب اپنے ایرانی استاد ملا عبدالصمد پر، جس کے بارے میں جدید تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ تھا۔ غالب کا استاد اس کے اپنے ذہن کا زائدہ تھا، دیکھا جائے تو اس سے بہتر استاد ہو بھی نہیں سکتا۔ عجیب اتفاق ہے کہ ہم دونوں بے استادوں یعنی غالب اور راکم آسم کو اہل زبان استاد آگرے ہی میں نصیب ہوئے۔ ملا عبدالصمد کو پا کر غالب لکھتے ہیں، بارے مراد برائی اور اکابر پارس میں سے ایک بزرگ وارد ہوا اور فقیر کے مکان پر 2 برس رہا۔ افسوس کہ یہ فقیر پرتقصیر اپنی فرنگی نژاد استانی کو 2 گھڑی بھی اپنے مکان میں رکھنے سے قاصر تھا، اس لیے کہ فقیر خود سینٹ جونز کالج کی ہیلی بری اقامت گاہ کے تنگ و تاریک حجرہ 42 میں معتکف تھا، جس کی واحد کھڑکی چمڑا کمانے کی ٹینری کی جانب کھلتی یعنی ہمیشہ بند رہتی تھی، اور مہمان کے لیے دروازہ اندر کی جانب صرف اس صورت میں کھلتا تھا کہ دروازے سے لگی ہوئی چارپائی کو پہلے پیٹھ پر اٹھا کر کھڑا کیا جائے، پھر واپس بچھانے کے بعد اسی کے نیچے سے گھٹنیوں نکل کر مہمان سے بغل گیر ہوں اور اسی پر بٹھا دیں۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی، اللہ انہیں اپنی رحمتوں سے نوازے، جن کی کتابوں سے ہم نے اردو زبان اور قناعت سیکھی، ایسی خام خیالی کے بارے میں مثال دے کر فرما گئے ہیں، کیا کیا خیال باندھے ناداں نے اپنے دل میں، پر اونٹ کی سمائی کب ہو چوہے کے بل میں۔ لیکن خود مولوی صاحب قبلہ نے غالباً ضرورت شعری کے تحت خلاف وضع شتری چوہا باندھا ہے، ورنہ اونٹنی یا کم سے کم چوہیا ہونی چاہیے تھی۔ اینک ماتھے پر چڑھاتے ہوئے بولا، تم نے عورت سے انگریزی کیوں پڑھی؟ کیا مرد دستیاب نہ تھے؟ وہ سیر کے لیے ہندوستان آئی تھی، اس نئے شہر میں دوسری عالمی جنگ چھڑ گئی، بہت قابل تھی، وہ بالوں میں سرخ ریبن باندھتی تھی، اور میں کھوپڑی کے باہر کا حال نہیں پوچھ رہا۔ کیمبرج میں پڑھا چکی تھی، شیلے پر اتھارٹی، وقت گزاری کے لیے سینٹ جانسن کالج آگرہ میں پوئٹری کی کلاس لینے لگی تھی۔ واہ، مرد کا عورت سے شاعری پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت مرد سے دودھ پلانا سیکھے۔ خوبصورت عورت سے بینک کو صرف ایک ہی ڈنگ کی بات سیکھ سکتا ہے، نہ کہنے کا طریقہ۔ بہرحال give the devil his due۔ تو میرے پہلے انڈین پاکستانی ماتحت ہو جو سیمی کولن استعمال کرنے کا جگرہ رکھتا ہے، مگر ایک بات دھیان میں رہے، شیکسپیئر نامی ایک شخص بھی مجھ سے بہتر انگریزی لکھتا ہے، لیکن میں اسے بینک کی خط و خطابت میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔